الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کے لیے آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ، بہت ہی پیارا قصہ لے کے آئے ہیں۔ یہ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے، جب یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے پہاڑوں پر جب برف پڑ جاتی ہے یا تیز ہوائیں چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، قافلے کی صورت میں جو ہے وہ لوگ سفر کرتے ہیں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، مشکلات نہ ہو، مشکلات پہ قابو پا سکیں۔ تو اسی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوستانی سلسلے میں داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے ایک گروپ نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خونخوار لٹیروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سالہ ایک خوب روح نوجوان بھی تھا، جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں۔ یہ دیکھو، میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان، کیا بات ہے کہ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر ہی اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر لٹیروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، لہذا کہنے لگا، صاحبزادے، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہوگا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، 18 سالہ یہ خوب رو نوجوان کوئی اور نہیں، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طبقہ اولیاء کے سردار ہیں، چمنستان صوفیہ کے مہکتے پھول ہیں، اس نورانی قافلے کے سپہ سالار ہیں جس کا ہر مسافر وفادار اور قدرت کے رازوں کا پاسدار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کونیت ابو محمد، نام عبد القادر، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلم وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ اور لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رست، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر، پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، بدن نعیف، سینہ چوڑا، داڑھی گھنی، رنگ گدمی، گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں، جبکہ ابرو ملی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، چنانچہ آپ ساری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، ترکی میں، پاکستان میں، افریقی ممالک میں۔ آپ کے سلسلہ طریقت سے بے شمار لوگ وابستہ ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اہل
آج کے اس سچے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ کی برکت سے کیا ہوا تھا، جو وہ قافلہ لوٹا ہوا تھا اس کا سامان بھی واپس ہو گیا اور ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تھی۔ اگر ہم بھی سچ بولیں گے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ عز و جل سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچ جو ہے ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو سچ کہنے، سچ سننے، سچ بیان کرنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔